لوگ یہ بھی تو جاننا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں گے، ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی؟ کیا وہ دوبارہ آپ کو اقتدار میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ وقت لگے گا کافی، میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں اچھا، وقت لگے گا. بھلے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی، مین آف انٹیگریٹی، لیکن وقت لگے گا، جلدی نہیں آئیں گے باہر. وہ کسی ڈیل سے ہی آئیں گے یا آپ کو سوری؟ سزا بھگت کے ہی آئیں گے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، اس سے پہلے آ جائیں گے. اس سے پہلے آ جائیں گے، کوئی ڈیل کر لیں گے پھر تو یہی ہے. نہیں، یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا. اچھا، جو لوگ ایسی بات عوام نے کرتا جو نہیں. امیدیں لگائی ہوئی ہیں امریکہ سے کہ شاید امریکہ سے کوئی آ جائے، ہمیں وہاں سے کوئی، تو آپ کو بس لگتا ہے یہی غلطی ہے جی کہ ہم غلط بجائے اللہ سے امیدیں رکھنے کے اس کے بندوں سے امیدیں رکھتے ہیں، یہیں خطا کھا جاتے ہیں. امریکہ کبھی ہمارے ریسکیو کو نہیں آئے گا. اور ممالک کی دوستیاں صرف انٹرسٹ کی ہوتی ہیں، جہاں نیشنل انٹرسٹ انوالو ہو جائیں. وہ انڈیویجولس کی دوستیوں کی طرح نہیں ہوتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی کریں گے. ممالک کبھی نہیں کرتے، وہ انٹرسٹ کی دوستیاں رکھتے ہیں. تو ہم یہ پہلے بھی غلطی کرتے رہے، اب بھی غلطی کریں گے کہ امریکہ سے امید لگائیں کہ وہ ہمارے ریسکیو کو آئے، جی ہمیں کوئی ہیلپ کر دے. ہاں، اس وقت وہ ضرور کرے گا جیسے کرتا رہا. جب اس کی گردن پھنستی ہے، پاکستان کے ہاتھ میں آتی گردن اس کی، جی تو پاکستان کو سر پہ بٹھا لیتا ہے. جی. تو اللہ اگر وہ وقت لے آیا تو پھر امریکہ جھک جائے گا پاکستان کے سامنے. آپ کے خیال میں عمران خان نے بحیثیت سیاستدان کیا غلطیاں کی ہیں میجر؟ کس نے؟ عمران خان نے بحیثیت سیاستدان. دیکھیے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ سیاست جو ہے جی عقل اور ذہانت کا کھیل ہے، جی اور رب تعالیٰ جن سے راضی ہوتا ہے، جن سے خوش ہوتا ہے، ان کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور جس کو دین کی سمجھ عطا ہوتی ہے اس کو علم ملتا ہے، اور جس کو علم ملتا ہے اسے عقل ملتی ہے. اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. میرے پاس تو علم نہیں ہے، اس لیے میں نے شروع میں معذرت کی تھی جی کہ سیاست میرا فیلڈ نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ قابلیت ہے میرے پاس، جی نہ وہ عقل ہے، نہ وہ ذہانت ہے جو سیاست کے لیے چاہیے ہو. اس لیے اس کے لیے تو میں معافی چاہوں گا کہ سیاست پہ بات کر لوں آپ بالکل سے. صحیح، میں بھرپور احترام کروں گی اس چیز کا. ہم بحیثیت قوم، ہم میں برداشت کی بھی بہت کمی ہو گئی ہے. ہم بالکل اختلاف رائے کی تو ہمارے میں گنجائش رہ ہی نہیں گئی. بہت جذباتی ہو گئے ہیں، جوڑنے کی بجائے توڑنے کی بات کرتے ہیں، جڑیں کاٹنے کی بات کرتے ہیں. اس رویے کو کس طرح سے بدلا جا سکتا ہے؟ یہ تو مجھے لگتا ہے جیسے قومی رویہ بن گیا ہے. قوموں میں بگاڑ ہمیشہ ٹاپ سے پیدا ہوتا ہے. جیسے انگریزی کا بڑا مشہور محاورہ ہے کہ مچھلی سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے، فش اسٹارٹس روٹنگ فرام دا ہیڈ. قوم کے لیے بھی وہی بات ہے کہ ہمیشہ ٹاپ سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. میں کوئی تعلیم یافتہ آدمی نہیں ہوں، میری بدنصیبی یہ ہے کہ میرے پاس نہ تعلیم ہے نہ کوئی ہنر ہے. ظاہر ہے عقل تعلیم سے آتی ہے، علم سے عقل پیدا ہوتی ہے، وہ نہیں ہے میرے پاس. لیکن جو عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سے ایک جگہ کوتاہی ہوئی کہ ہمارے یہاں جو لوگ بھی اقتدار میں آئے، میں کسی ایک کو بلیم نہیں کر رہا، انہوں نے ہمیں کبھی قوم کے طور پر بنانے کی کوشش نہیں کی. قوم نہیں بنایا ہمیں. اس کے میئرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور اس کی ابتدا ہمیں پرائمری اسکول سے کرنا پڑتی ہے. پرائمری ایجوکیشن وہاں سے اس کی ابتدا ہوگی. وہ ہم نے کبھی نہیں سوچا. ہماری تمام تر دوڑ لگی رہی، اکنامک کنڈیشن بدقسمتی سے وہ بھی خراب ہوتی چلی گئیں.
اگر اس کی بجائے ہم نے اس پہ زور دیا ہوتا کہ ہم ایک قوم بلڈ کریں گے تو صورتحال آج مختلف ہوتی بالکل. آج ہم میں سے ہر آدمی ملک سے بھاگ جانا چاہتا ہے. میں ذاتی طور پر ایسے کئی ممالک کو جانتا ہوں. حالات خواہ کچھ بھی ہوں، وہاں کا شہری ملک چھوڑ کے بھاگنے کی بات نہیں کرتا، وہ ملک میں رہنا چاہتا ہے. کیونکہ انہیں امید ہوتی ہے نا. نہیں، امید کی بات نہیں ہے، یہ اس trust لیے کہ ہوتا ہے. وہ ایک قوم کی حیثیت سے بلڈ ہوئے ہیں. یہ شاید قرین مصلحت نہ ہو کسی ملک کا نام لینا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہمارے جی اس پر اثر پڑتا، لیکن میں اپنے قریبی ممالک میں سے ایک دو کو جانتا ہوں جہاں کچھ عرصہ پہلے تک صورتحال بہت خراب تھی. جی انفلیشن بے پناہ تھا اور انٹرسٹ ریٹ انبلیویبل. لیکن اس وقت بھی وہاں کے لوگ یہ نہیں کہتے سنائی دیے کہ یار اس ملک کو چھوڑ کے چلا جائے کہیں اور جا بستے. ایسا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ قومیں ہیں. وہاں پر زور دیا گیا ہے کہ ایک قوم بنائی جائے، موب نہ کریٹ کر لیا جائے. اگر اس طرف ہم نے توجہ دی ہوتی تو صورتحال بالکل مختلف ہو جاتی. رائٹ سر، لیکن کوئی بھی مثبت قدم بڑھانے سے پہلے اپنی غلطی کا احساس ہونا ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم میں وہ احساس ہے کہ ہم نے کہاں غلطیاں کی ہیں؟ لکیلی پیدا ہو گیا. اچھا. آپ 10-12 سال پہلے کے پروگرام دوبارہ سے دیکھیے، وہاں ہم ایک ہی بات کہتے نظر آئیں گے کہ ہم جیسا دوسرا کوئی نہیں، ہم سب سے بہترین ہیں. 5 سال 6 سال پہلے کے پروگرام دیکھیے، جی بہت خوش آئند تبدیلی آئی کہ ہم نے یہ کہنا شروع کیا ہم سے فلاں فلاں غلطی ہو گئی. تو غلطی کا احساس تو پیدا ہو گیا، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب کسی شخص کو اپنی غلطی کا ادراک ہو جائے کہ فلاں فلاں جگہ میں غلطی کر گیا، تو سمجھیے کہ آدھا مسئلہ حل ہو گیا، باقی آدھا بھی حل ہو جاتا ہے. اس لیے جب بھی بات ہوتی میں یہی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ ایک انڈیکیٹر جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں. اچھا.